یہ اسی دا کام ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب، جس نو چاہتا ہو بغیر حساب دے رزق دین والا. عرض کر رہے ہو جو ان چیزوں نو نسبت دین والے کسی اور دی طرف، مثلا حضرت امیر دی طرف نسبت دین والے، حضرت امیر المومنین نو رب آکھن والے، تے اس حد تک پہنچن والے جو خدا پیدا ہویا بیت اللہ دے بھی سمجھا کہ یہ کوئی انتہا جال ہے. اے لوگ مرتد فطری ہیں. ماں پیو اگر مسلمان آنا ہے تو اے مرتد فطری ہیں. مرتد فطری دی توبہ قبول نہیں ہوندی. تے جی بیوی اس دی ایمان دو تے باقی ہوئے تو اس دا نکاح بھی لگا بیندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی جزاک اللہ قبلہ ملک صاحب نے غالیوں کو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق رازق مانے، کہ وہ کہے کہ بھی محمد وآل محمد علیہ السلام یا انبیاء یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مردہ زندہ کرتے تھے، خود حیات دیتے تھے، خود روح ڈالتے تھے، تو یہ تو ہو گیا شرک اور وہ ہو گیا مرتد. اچھا، جو اللہ کی صفات میں شریک قرار دے وہ تو مرتد ہو گیا، اور مرتد بھی فطری ہو گیا. تو ذات پہلے ہے پھر صفات ہیں. تو جو وحدت الوجود والے، حلول و اتحاد والے، ابن عربی کو جو فرمایا ہمارے علماء نے کہ یہ وحدت الوجود کا رہبر اور پیشوا ہے، کیا وہ کافر ہوا؟ انہوں نے تو کہا کہ باوجود اس کفر اور زندیقیت کا ارتکاب کرنے کے، تو جب علماء نے فرما دیا، اب اس کی تعویلیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ابن عربی کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟ اس کے عقائد و نظریات کا دفاع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو پڑھانے والے کون ہیں؟ اس کی شرح لکھنے والے کون ہیں؟ اور جنہوں نے شرح لکھی اس کے بارے میں 111 بریگیڈ 111 پیج جو ہے آغا شیخ محمد حسین نجفی کا، کہ اس کی شرح لکھنے والے --. اب غالیوں کے خلاف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی کتنا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شیخیوں کے خلاف تو ہو جاتا ہے. صوفیوں کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ ممبروں پر آنے والے جو سیر سلوک کو اوپن کر کے ابن عربی کی چربی پگڑانے والے، ملا صدرہ کا شرح صدر کرنے والے، منصور علاج کا علاج کرنے والے، اور عاملہ گروپ سے لوگوں کو خبردار کرنے والے، ذرا ان علماء کے نام تو بتائیں. جبکہ ذات کی شان میں گستاخی وہ میں عرض کر چکا کہ جب آغا شیخ محمد حسین نجفی اقامت البرہان جب چھپی تھی تو اس وقت وہ جو ہے یورپ گئے، یو کے میں. تو میں نے عرض کیا، میں کہ قبلہ میں نے یہاں نہ کہیں پڑھا ہے نہ کسی بزرگ عالم سے سنا ہے. اگر صحیح بات ہے تو آپ جو ہے اجازت دیجیے، تائید فرما دیے گا. اگر غلط ہے تو تردید فرما دیجیے گا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو شیخی ہیں، جو غالی ہیں، جو عقل سے خالی ہیں، یہ اللہ کی صفات میں گستاخی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ خلق رزق موت و حیات اللہ نے محمد وآل محمد علیہ السلام کے سپرد کر دیا. اب یہ خود اولاد دیتے ہیں، خود حیات دیتے ہیں، خود زندگی دیتے ہیں. تو یہ صفات فعلیہ میں جو ہے شرک کرتے ہیں. اور دوسرے جو صوفی لوگ ہیں جیسے ابن عربی وغیرہ، تو یہ لوگ جو ہیں منصور علاج وغیرہ، یہ لوگ اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، جیسے نظریہ وحدت الوجود کا اور حلول و اتحاد کا. وحدت وجود کا رہبر جو ہے ابن عربی، اور حلول و اتحاد کا اسلام میں یہ جو ہے منصور علاج، کہ اس نے کہا کہ میرے اندر اللہ آ گیا، ہاں، اور میں یعنی میں نہیں بول رہا بلکہ نعوذ باللہ اللہ بول رہا ہے. تو یہ
ذات کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ تو میرے نزدیک قبلہ ذات پہلے ہے، صفات بعد میں ہے۔ ذات کی شان میں جو گستاخی کرے میں اس کو 302 کا مجرم سمجھتا ہوں، اور جو صفات کی شان میں گستاخی کرے یہ اس سے ذرا کم ہے، مگر اس کو میں 307 کا مجرم سمجھتا ہوں۔ دونوں کو جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں۔ تو قبلہ صاحب مسکرائے بھی اور انہوں نے تائید بھی فرمائی کہ بالکل صحیح، جو ذات میں گستاخی کرے وہ بڑا مجرم ہے، یہ ذرا اس سے ہلکا ہے، دونوں مجرم۔ تو لہٰذا آج 302 کو جو ہے دفاع کرنے والے آئے ہوئے ہیں، مال امام کھا رہے ہیں، سروں پہ امامے ہیں، حجت علیہ السلام ہیں، آیت اللہ بنے ہوئے ہیں جی۔ تو ان کے خلاف آنا چاہیے، ان کے خلاف بولنا چاہیے، ان کے خلاف کیوں نہیں حضرات بولتے؟ تو اس وجہ سے یقیناً ہم نے لا شیخیہ ولا صوفیہ، فقط شیعہ شیعہ شیعہ، یہی ہمارے بزرگوں نے پیغام دیا، اور یہی دیا جلائے رکھنا اور آگے پہنچانا۔ تو اس وجہ سے شیعہ قوم یہ 302 والوں کو زیادہ پہچانو، 307 والے جوہلا کا ٹولہ، یہ ٹوپی ڈرامہ، چاند ایک ایسے لوگ آج جو ہے ولایت تکوینی کے غلاف میں وہی لپیٹ کر جو ہے نا پرانی ڈش کو نئے ورق وغیرہ لگا کے جو ہے جو کیا کہتے ہیں مائکرو ویو میں تھوڑا سا گرم کر کے وہ آپ کو کوئی ڈش پیش کر دے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈش بدل گئی ہے جی، آئٹم بدل کی ہے، نہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ولایت تکوینیہ بطور وسیلہ کے ہم قائل ہیں کہ محمد وآل محمد علیہ السلام انبیاء وسیلہ ہیں اللہ اور ہمارے درمیان۔ جو کہتے ہیں یہ خود اولاد دیتے ہیں، خود حیات دیتے ہیں، خود مردے زندہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پاور سونپ دی ہے، تفویض کر دی ہے، سپرد کر دی ہے، وہ مفوضہ کا عقیدہ ہے۔ مفوضہ کا عقیدہ جو ہے اس سے بچنا ہے ہم نے۔ وہ 307 والے ہیں، اور وہ جو وحدت وجود اور حلول و اتحاد والے وہ 302 والے ہیں۔ لہذا ہم نے ان دونوں سے بچنا ہے، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے، مگر 302 جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ابا کبا امامے کے اندر آئی ہے جی۔ یہ خطرناک ڈوز، یہ شہد میں عرفان نام رکھ کے جو ہے اس میں یہ ڈوز زہر رکھتی ہے، لوگ شہد سمجھتے ہیں حالانکہ اس میں پوائزن ہے، زہر ہے۔ تو بچو اس سدرونا وائرس سے جی، اور شیخی وائرس سے، دونوں سے۔ مگر خطرناک جو ہے صدرونا ہے، کرونا قبر تک جاتا ہے، صدرونا قبر کے بعد روز محشر تک، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ جان نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اس سے بچو، اور اس لیے ہم نے اس گروپ میں عقائد عقا میں جو ہے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے صدرونا واسطے، اس لیے ان کے پیٹ میں بڑا مروڑ ہے، بڑا جو ہے نا پروپوگنڈا اور ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ آواز دبا سکیں، ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ آزاد ہے تو جو ہے نا، ورنہ وہ چاہتے کہ اس عقائدہ کا گروپ بند ہو جائے، یہ صدرونا وائرس کا جو ہے ذکر نہ ہو۔ جتنی آواز انہوں نے دبائی الحمدللہ اتنی ہی آواز یہ ابری۔ تو بچو، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو، یہ صدرونا وائرس اور شیخی وائرس کو پہچانو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔